دیکھیں اس طرح ہے کہ ابھی ہم نے رانا صاحب کو بھی دیکھا ہے اور انہوں نے ایک میریکل کا ذکر کیا تھا کہ جو کچھ چھپا ہوا تھا. مجھے بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ میریکل کا لفظ ایک سارکاسٹک ریمارک تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تین جو اگر چار آپ یہ حصے ہیں ان میں سے تین حصوں میں آپ جو ہے وہ 2 سے کم پرسنٹیج یا آلموسٹ 2.2% کی آپ کی گروتھ ہو اور آپ نے 3.6% کرنا ہے تو آخری کوارٹر میں آپ کو 5.6% کے لحاظ سے گروتھ کو یا ٹچ کرنا ہوگا تو کرنا ہوگا. یہ جب کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہم 3 ٹریلین اکانومی کو ٹچ کر جائیں گے اور اس کے لیے اگر آپ پروجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی کم از کم یہ لاسٹ کوارٹر میں آپ کا 9% آف جی ڈی پی ہونا چاہیے. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لارج اسکیل انڈسٹری ہماری نیگیٹو میں جا رہی ہے, ہماری ایگریکلچر سیکٹر اوور آل نیگیٹو میں جا رہا ہے, ہماری بجلی اور یہ ساری چیزیں نیگیٹو میں جا رہی ہے. لیکن ہاں 2 چیزیں ہماری پازیٹیو میں گئی اور یہ دونوں چیزیں وہ پازیٹیو میں گئی ہیں جن کا آپ ویریفائی نہیں کر سکتے. ایک اسمال اسکیل انڈسٹری ہے, اس کو آپ ویریفائی نہیں کر سکتے, وہ ماشاءاللہ 8% ہے. دوسری جو ہے وہ لیلے وغیرہ, سوری میں لائف سٹاک کہنا چاہتا تھا, لیلا کہہ دیا, وہ لائف سٹاک وغیرہ جو ہے نا وہ تقریباً 200% گروتھ کر گئی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود عمران خان کے اوپر تنقید کرتے تھے جب یہ 2022 میں آئے تھے. عمران خان کہتے ہیں کہ یار لیلا وہ کرو, کٹے کرو, مرغی کرو, یہ چیزیں کرو, انڈے کرو, تو یہ تو اس کا مذاق اڑاتے تھے. 3 سال میں یہ کون سے ایسے 200% گروتھ کر گئے کہ انہوں نے تو خالی لیپ ٹاپ باندھے, انہوں نے تو بات کیا, انہوں نے تو لائف سٹاک کے اوپر کبھی وہ کیا ہی نہیں ہے, تو یہ لے لے کٹے کہاں سے آ گئے, یہ چیز ہے. اچھا تو یہ وہ سیکٹر ہے جو کہ میجر نہیں ہو سکتا, آپ اس کو گروتھ دکھا سکتے ہو. سو یہ وہ میریکل ہے جو ایکچولی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ جو موسٹ سب سے زیادہ یہ جو 3 سال ہیں یہ پاکستان کی ہسٹری کے سب سے کیٹاسٹرافک سال ہے جو کہ معیشت کے لحاظ سے. نمبر 1, 18 ملین پاکستانی جو تھے وہ جاب لیسنس, ان امپلائمنٹ آفیشیلی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1-2 سال میں آلموسٹ 61 ملین مطلب تقریباً 6 کروڑ لوگ وہ ایسے ہو گئے جو پاورٹی لائن کے نیچے چلے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایوریج جو اگر ہماری جو گروتھ آئی ہے, ایوریج گروتھ آئی ہے وہ 1.7% کے لحاظ سے آئی ہے. اور اگر ان سب چیزوں کو سامنے رکھ لیں تو مجھے تو نہیں لگتا یہ جو کہہ رہے ہیں فگرز یہ ساری چیزیں کر رہے وہ نہیں ہیں. ہاں اب بات آ جاتی ہے کہ کیا عمران خان کو باہر نکلیں گے. دیکھیں میں خیال میں ہر ایک بندہ اس بات کو مانتا ہے, کہ اگر عمران خان آج جیل سے باہر نکلتا ہے, وہ اڈیالہ جیل سے لے کے جو آپ کا مین جی ٹی روڈ ہے جو کہ آ کے یہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے پی سی یا اس سے ذرا لیفٹ پہ جو چوک ہے ادھر پہنچتا ہے, وہاں پہنچنے سے پہلے گورنمنٹ گر جائے گی. اچھا وہاں پہنچنے سے پہلے گر جائے گی. یہ سر یہ I know you also نہیں میں سر آپ کی بات کو بہت سیریسلی لے رہا ہوں. یہ رانا احسان صاحب آپ کی بات پہ ہنس رہے ہیں, میں نہیں ہنس رہا, میں بڑا سیریسلی لے رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا سر, یہ دیکھیں بالکل کر رہے ہیں, بالکل نہیں میرا سوال کچھ اور سر, یہ کتنے کلومیٹر بنتا ہے سر, یہ کیوں اس کو نکلنے دیں گے, یہ کیوں اس کو نکلنے دیں گے, مجھے بتا دیں, یہ میرا پوائنٹ ہے, یہ اس کو نکلنے دیں گے. سر میرا سوال کچھ اور ہے, میرا سوال یہ جو آپ نے ایریا بتایا یہ کتنے کلومیٹر ہے, اس سے پہلے حکومت گر جائے گی, کتنے کلومیٹر میں گر جائے گی حکومت؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا, اگر I wish کہ ہمارے پاس ایک ایسا سیناریو ہوتا کہ جس پہ آپ لوگ فیوچر کو یا کسی چیز کو آپ ڈال کے وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کر کے دیکھ سکتے, یہ میرے خیال میں 5 یا 6 کلومیٹر نہیں ہوگا, 5-6 کلومیٹر کے اندر حکومت گر جائے گی. ٹھیک, میں 5-6 کلومیٹر دور کی بات ہے, دور کی بات ہے. پہلے 1 کلومیٹر میں یہ لوگ نہیں برداشت کر سکتے. 1 کلومیٹر ٹھیک. یہ سر اس میں ہمایوں صاحب اس میں my point is they will never let him come out. سر یہ اس 1 کلومیٹر میں کیا ہوگا ایسا, کیا 1 کلومیٹر میں کیا ہوتا ہے ایسا جس سے یہ حکومت گر جائے گی؟ مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ کے پاس ایک آدمی باہر نکلے اور وہاں پہ آپ کو وہ اس 1 کلومیٹر کے اندر آپ کے پاس جو لوگ ہوں ان کی تعداد لاکھوں میں سے بھی بڑھنی شروع ہو جائے, آپ مجھے ایک بات بتاؤ اس کا کیا پریشر پڑے گا؟ آپ مجھے بات بتائیں. نہیں سر یہ بہت بڑا پریشر ہوگا سر, یہ لاکھوں سے زیادہ لوگ تو 1 کلومیٹر میں آئیں گے بھی نہیں.
That is exactly what my point. जब आपका पूरा 1 किलोमीटर का रास्ता पूरा का पूरा जैम पैक्ट हो जाए और उसके पीछे लोग होना शुरू हो जाए, मुझे एक बात बताएं, जब वो निकलेगा आपका क्या ख्याल है? इस्लामाबाद में लोग नहीं निकलेंगे, लाहौर में नहीं निकलेंगे, हर जगह पे नहीं निकलने शुरू हो जाएंगे? दैट इज, देखिए ये एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है जिसको अगर ठीक है ये लोग, और यही वजह है कि जब इमरान खान को लास्ट टाइम बेल मिली थी, इन्होंने उसी वक्त क्या किया था? इन्होंने उसी वक्त उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रोका, उसके ऊपर एक और केस के अंदर कर दिया था, वरना तो इमरान खान आज से कितने अरसा पहले जब बेल हुई थी उसमें निकल आए थे। और ये याद रखिए, ये लोग, आप एक चीज याद करके देख लें कि इन्होंने उसके ऊपर साइफर का केस किया था, साइफर में से वो निकल आया, इसका मतलब है साइफर रियलिटी थी। अच्छा हुमायूं साहब, एक सवाल का जवाब दीजिएगा सर, एक मिनट सर, एक सवाल का जवाब दीजिएगा सर। इस सारी चीज के लिए इमरान खान साहब का निकलना क्यों जरूरी है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि इमरान खान साहब अंदर हों और इसके बावजूद लाखों ना सही हजारों का मजमा ही आ जाए कम से कम अडयाला जेल के बाहर? अभी तक जितने भी देर हुई है, अब इमरान खान साहब की डेट्स हुई है बहुत दफा, अडयाला जेल के बाहर मैक्सिमम कितने लोग आए हैं, कितनी तादाद आके खड़ी हुई? आप बिल्कुल सही, देखिए ना, आप बिल्कुल सही कहते हैं, आप बिल्कुल सही कहते हैं। अब मैं वो कहता हूँ, देखिए इस तरह होता है, अगर मैं मेन लीडर हूँ, लेट्स से इमरान खान हूँ, तो जब मैं निकलूंगा ना तो वहाँ पे एक चेन ऑफ कमांड होगी। जब वो चेन ऑफ कमांड होगी तो उसके बाद सारी चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली सही होनी शुरू होगी। लेकिन जब मैं उसमें से सीन से गायब हो जाऊंगा तो उसके नीचे 4-5 लोग होंगे, वो एट पार होंगे, वो एट पार होंगे, तो एक कुछ कह रहा होगा, दूसरा कुछ कह रहा होगा, तीसरा कुछ कह रहा होगा, वहां पे थोड़ी सी बदनज़मी हो जाती है। ये वो बदनज़मियां होती हैं जिसको अगर हम हिस्ट्री में देखें, ये वो बदनज़मियां होती हैं, ये हर जगह पे होती है, ये वो बदनज़मी होती है जिसमें लोग खुद डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं, जैसे हमने जिसकी वजह से लोग नहीं इकट्ठे हो रहे, हम जीत रहे थे, जीत गए थे। देखिए होता है, यही होता है कि जब एक बंदा जब कुछ चीज होती है तो वो डेफिनेटली लोग जो है ना वो अपने अपने डिफरेंट डिसीजंस लेकर कर लेते हैं, और वहां पे एक चीज जो कि सिंक्रोनाइज होनी चाहिए वो सिंक्रोनाइज होती है और उसका नुकसान होता है, और हमें उसका नुकसान हुआ है। मेरी नजर में जो ओरिजिनल प्लान था, जो मेरी नजर ओरिजिनल, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद इस्लामाबाद नहीं आना चाहिए, संजानी में बैठ जाते। अगर संजानी में बैठ जाते आज हिस्ट्री कुछ और होती है।